صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. میاں شعیب اپنے گھر بیٹھ جا، ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے. یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور، تو کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے؟ خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے؟ ناپ تول میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا، پھر منڈیاں کیسے چلیں گی، پھر تجارت کیسے چلے گی؟ تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں. اللہ کو راضی کرتے ہوئے تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے، اور چل پڑے تو برکت. سبحان اللہ. ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے. اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے، نہیں بچے گا فاقہ کریں گے. بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا. عمر بن عبدالعزیز 12 بیٹے، مسلمہ بن عبد الملک ان کے سالے، کہنے لگے امیر المومنین آپ نے بچوں پہ بڑا ظلم کیا ہے. کہنے لگے کیا ظلم کیا ہے؟ کہا ان کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ 2 روپے فی کس ہیں. 2 روپے تیرے بچوں کو 2 روپے ملیں گے ترکے میں، 2 روپے یعنی 2 درم. تو یہ کیا کریں گے آگے؟ ان کا تو نے کچھ نہ بنایا. تو زہر نے اثر کر لیا تھا. کہنے لگے مجھے بٹھا دو، مجھے بٹھا دو. تو انہیں بٹھا دیا. کہنے لگے بات سنو، میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں، تو لہذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں. وہ کہنے لگے 1 لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں، میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر دو. کہنے لگے وعدہ کرتے ہو؟ کہنے لگے ہاں وعدہ کرتا ہوں. کہنے لگے اچھا ایسا کرو، جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسہ اکٹھا کیا نا، ان لوگوں کو واپس کر دو، میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں. پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ. وہ سب کو بلا لیا. تو اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو، میرے سامنے 2 راستے تھے. ایک یہ تھا میں تمہارے لیے جمع کرتا دولت، چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں دوزخ میں جاتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقویٰ سکھاتا، اللہ سے لینا سکھاتا، خود جنت میں جاتا. میرے بچوں، میں تمہارا باپ دوزخ کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، لہذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا. میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوی والا. جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا. میرے اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ میں نیکوں کا دوست ہوں، نیکوں کا والی ہوں. اگر پھر اپنے سالے سے کہا مسلمہ، اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے. پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزادے مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرے، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی، جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے. اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے. ہم تاجر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. ہم افسر بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں. کسی بچوں کی ماں و عورت بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. کسی کی بیوی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے. یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو. ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو. قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار. وہ مذاق اڑانے لگے، کاروبار کیسے ہوگا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، پھر بھوکے مر جائیں، اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں. اس زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا، یہ آج کی بات کر رہا ہوں. پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، پھر یہ بجلی کے بل کہاں سے دیں. اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں. یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا.
پھر کہاں سے کھائیں، پھر کہاں سے کمائیں؟ تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا، اپنی اللہ اللہ کیا کر، ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر۔ جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا، کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے، بددیانتی سے روک دے، سود سے روک دے، خیانت سے روک دے، تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے۔ یہ پہلی کافر قومیں تھیں، ان پہ ایک ایک عذاب آیا۔ یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے، لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے، تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے۔ اخذتهم الرجفۃ، زلزلہ، اخذ الذین ظلموا الصیحۃ، چیخ، اخذهم عذاب یوم الذلہ، بارش کس چیز کی؟ انگاروں کی بارش۔ ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے، وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی برف پڑی ہوئی تھی، اتنی یعنی تقریباً 3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، ایسا ٹھنڈا علاقہ۔ اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی، وہ جھلس گئے، تڑپ گئے، آبلے پڑ گئے۔ تو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی، اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا۔ اس کا ساتھ ہی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا، پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے۔